کل ظاہراً پاکستان کے لیے ایک اور نحوست وقوع پذیر ہونے والی ہے، اور وہ ایک بہت ہی بدنام ترین انسان اس وقت موجودہ زمانے کا، روئے زمین کا بدنام ترین انسان پاکستان آ رہا ہے، اور پیسوں کی تھیلیاں بھر کے، ڈالر ریال جہاز بھر کے پاکستان لا رہا ہے، اور پاکستان اس وقت فل آمادہ ہے اس کے استقبال کے لیے۔ بن سلمان ولی عہد آل سعود کا۔ اور جس طرح ماضی میں، تاریخ میں پاکستان میں کچھ حکمرانوں نے بہت غلط اقدامات اور فیصلے کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ کام ہونے جا رہا ہے جو کل اس کے ورود سے 2 دن یہاں رہے گا، 16 اور 17 فروری کو۔ ایک رات رہے گا، دوسرے دن چلا جائے گا، ہندوستان چلا جائے گا، آگے دیگر ممالک کے اندر وہاں جا کر اس نے دورہ کرنا ہے۔ یہ بہت اہم ایک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے بھی، سعودی عرب کے لیے بھی۔ اس کے کئی پہلو ہیں اور مختلف لوگ اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر پاکستان کے اندر ایک سکوت کی فضا ہے، خوف کی ایک فضا ہے۔ اندرون دل، اندرون پردہ سب کو احساس ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن زبان سے نہیں بولتے، کھل کے بات نہیں کرتے، نہ میڈیا کرتا ہے، نہ میڈیا پہ آ کے دوسرے کرتے ہیں، نہ سیاسی جماعتیں، نہ سیاستدان، نہ دیگر طبقات، کوئی بھی ایک اس طرح کی مصلحت پسندانہ خاموشی ان سب کے اوپر طاری ہے، کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ مفصل موضوع ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، ہر پہلو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ملت پاکستان کو اور ہم سب کو بحیثیت پاکستانی اپنے ملک کے ہر اس موضوع اور اقدام میں حساسیت کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک میں کوئی بھی تخریبی اثر ڈالتا ہے، اس کے اوپر ملت کو حساس ہونا چاہیے۔ یہ حق بنتا ہے ہمارا سب کا، قوم کا، آگاہ بھی ہوں اور اس تخریب کرنے والوں کو بھی پہچانیں، اور تخریب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی سوچ بچار کریں۔ آل سعود نے لگ بھگ 1 صدی کے قریب ان کی عمر ہونے والی ہے۔ یہ شروع تو 1900 کے آغاز میں ہو گئے تھے، 1901 یا 1903 کے اندر یہ خاندان برطانیہ کی مدد سے اقتدار میں آیا، لیکن 1932 میں انہوں نے مکمل طور پر اپنا اقتدار حجاز اور اس طرح کی جو سرزمینیں تھیں تہامہ اور دیگر علاقوں کے اوپر قبضہ کیا، اور خونریز جنگوں کے ساتھ، بہت ہی وحشتناک جنگوں کے ساتھ، ان جنگوں کے اندر بھی انہوں نے جو قتل عام کیا، ان کا معمول کا یعنی بہت ہی معتدل اقدام گردن کاٹنا ہے، گردن کاٹنے سے کمتر پر اکتفا نہیں کرتے، اور انہوں نے تمام مسالک جو ان عرب سرزمین کے اوپر تھے ان سب کو انہوں نے کسی طرح سے گردنیں کاٹیں، گلے کاٹے اور پیٹ کاٹے، ان کے لاشیں جلائیں۔ وہ تاریخ میں ہے، بعضوں نے آل سعود کی تاریخ مرتب کی ہے، موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے یہ تاریخ، اور ہر زبان کے اوپر ترجمہ ہے اس کا۔ ایک بہت ہی خونریز قسم کی تاریخ ہے اس خاندان کی، اور وہی جو معروف شخصیت ہے لارنس آف عربیہ، ایک برطانوی جاسوس جس نے یہ سارا نقشہ بنایا مشرق وسطیٰ کا، فلسطین کا، اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ممالک عثمانی خلافت سے انہیں نکالا اور بغاوت کروائی اور خیانت کروائی، اور پھر اس کے بعد یہ تیل کے جزیرے، جب سے تیل کشف ہوا تو انہوں نے ڈیزائن کیا مشرق وسطیٰ تاکہ یہ سارا تیل ان کے قبضے میں، اور ابھی تک ان کے قبضے میں ہے۔ اس میں ایک بڑی ریاست بنائی آل سعود کے ذریعے سے۔ انہوں نے وجود میں آتے ہی
اپنی سرزمین کا نام، عرب سرزمین کا نام، حجاز کا نام اپنے نام پر کر دیا۔ یہ دنیا کی واحد سرزمین ہے جو حاکم خاندان کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ سعودی عرب اس سرزمین کا نام نہیں ہے، نہ تاریخی نام ہے، نہ اس کا جغرافیائی نام ہے، نہ سیاسی نام ہے۔ حاکم خاندان نے اپنا نام سرزمین کو دے دیا ہے، جبکہ الٹ ہوتا ہے، سرزمینوں کے نام حکام بنا لیتے ہیں۔ مثلا ہندوستان پر کتنے لوگ آئے، ہر قوم دنیا کی انہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، لیکن ہندوستان کا نام نہیں بدلا، وہ ہندوستان ہی رہا ہے۔ مسلمان آئے، انگریز آئے، ولندیزی آئے، اور بہت ساری اقوام آئیں، اسپینش آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، منگولیا والے آئے، افغان آئے، ایرانی آئے، ترک آئے، کسی قوم نے ہندوستان کو چھوڑا نہیں، لیکن جو بھی آیا وہ ہندوستان کا نام نہیں بدلا، اپنے نام پہ نہیں کیا۔ مثلا اکبر کی حکومت میں اکبرستان نہیں بنا، یا مغلوں کی حکومت میں مغلستان نہیں بنا، یا اسی طرح دیگر جو سلسلے آئے ان کے زمانوں میں، انگریزوں کے زمانے میں بھی انگلستان نہیں بنا، انگریزستان نہیں بنا، ہندوستان ہی رہا۔ یہ پہلی سرزمین ہے تاریخ میں کہ جہاں پر ایک سرزمین پر ایک خاندان نے قبضہ کیا اپنے مذہبی گروہ کے ذریعے سے، بہت ہی تشدد پسند مذہبی گروہ کے ذریعے سے، اور پھر پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اپنا نام، خاندان کا نام اس کے اوپر رکھ دیا، سعودیہ۔ سعود وہ شخص تھا جس نے اس سرزمین پر قبضہ کیا اور اپنا نام رکھ دیا سعودیہ، سعود کی سرزمین، اور باقی دنیا نے خاموشی سے اس کو قبول کر لیا۔ تیل اس ملک میں نکلا، تیل نے اس کی ثروت کو بہت بڑھا، اور پھر اس کے بعد اس ملک نے عالم اسلام میں بہت اہم نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ عالم اسلام میں جتنی نفرت، جتنی فرقہ بازی، جتنی تفریق اس خاندان نے ڈالی ہے، آل سعود نے پوری تاریخ اسلام میں، مسلمانوں کی تاریخ میں اتنی نفرت، اتنی دوریاں کسی حکومت کی کارکردگی میں نظر نہیں آتی۔ مسالک کو آپس میں حساس بنایا، تکفیریت کی، سنیوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے اسے بکھرے کر دیے، شیعوں کے خلاف نفرت پھیلائی، اور نظام ان کا اسی طرح سے چلا۔ مغربیوں نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، مغربیوں نے، یورپ نے بھی اور امریکہ نے بھی ہر طرح کا فائدہ ان سے اٹھایا۔ عالم اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، تیل کی ثروت، انرجی کے لیے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، مشرق وسطیٰ کی اندر فلسطین کو ختم کر کے اسرائیل بنانے کے لیے ان سے بہت فائدہ اٹھایا۔ یہ سب وہ تاریخی حقائق ہیں جو موجود ہیں، اس کے ثبوت ہیں، اس کے پروف ہیں، اس کی تاریخ باقاعدہ مدون موجود ہے۔ اور یہ خاندان اسی طرح چلتا رہا، اور اعتراف کیا انہوں نے، یہی شخص جو آ رہا ہے نحوست کا پیکر پاکستان میں کل، اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ مثلا کھل کے کہا، اس نے چونکہ سیاستدان نہیں ہے، سیاسی چالاکیاں اس کو نہیں آتی، ایک بالکل الہڑ اجڑ آدمی ہے جو سیاست کی الف بے سے نہیں آشنا، لیکن ثروت ہے، پیسہ ہے اور درندگی ہے، اور جب یہ چیزیں ہوں، طاقت ہو، اسلحہ ہو، پیسہ ہو، تو عقل نہ ہو، پھر انسان سب کچھ کہتا بھی ہے، کرتا بھی ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں کہ وہ زورور جس میں عقل نہیں ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے، ثروت ہے، طاقت ہے، بندوق ہے، وہ پورے گاؤں کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے۔ جو اس کے منہ سے نکلتا ہے لوگ سنتے ہیں اس کی بات، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، عقل کی جگہ بھی طاقت ہے۔ یہی شخص، اس نے کھل کے سب کچھ کہہ دیا، اگر اس میں عقل ہوتی، سیاست ہوتی، یہ نہ کرتا ایسے اعترافات۔ مثلا اس نے نیا ماڈرن سعودیہ بنانے کے لیے اعلان کیا ہے، 2030 کا پلان بنا کر کہ سعودی عرب بالکل ماڈرن ہو جائے گا،
اس میں مذہبی شدت پسندی ختم ہو جائے گی، اعتدال آ جائے گا. اور کھل کے اس نے نام لیا ہے کہ وہابیت کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے. وہابیت، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود یہ مذہب اس سرزمین پہ بنایا، شروع کروایا مغربیوں کے کہنے پر. انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کا ایک تشدد والا فرقہ ہمیں چاہیے. یہ محمد بن سلمان کے ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر اور پریس کانفرنسوں کے اندر جو اعترافات ہیں وہ ہیں، نہ کہ بند کمروں کے اندر جو کسی کو پتہ نہ ہو. یہ وہ چیزیں جو ساری دنیا کی خبروں میں میڈیا نے اس کو کوریج دی ہے اور چھپی ہیں ساری چیزیں، کہ وہابیت کے خاتمے کا وقت اب آ گیا ہے. اب اس نے وہابیت کو ختم کرنا ہے. کیوں؟ کہ اب مغرب یہ چاہتا ہے، اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کافی ہو گیا ہے، یہ تشدد پسند گروہ ختم ہونا چاہیے. اب سیکولر بناؤ، سعودی عرب کو سیکولر سٹیٹ بناؤ، تفریحی سٹیٹ بناؤ، آزاد. لہٰذا اب وہابی علماء کی جگہ پر اب گویے، ڈانسر عورتیں اور مختلف کنسرٹ کرنے والے پوری دنیا کے، ہر روز اگر آپ سعودی عرب کی خبریں دیکھیں عالمی میڈیا کے اوپر تو آپ کو پاکستانی میڈیا نہیں چھاپتا کچھ بھی، چونکہ سعودی عرب نے کافی فضلہ ان کے منہ میں ڈالا ہوا ہے. یہ نہیں بولتے، کچھ بھی نہیں چھاپتے. عالمی میڈیا کے اندر آتا ہے، خود سعودی عرب کے اپنی میڈیا میں آتا ہے. انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ مثلا یہ پاکستان کے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو معروف قوال ہے راحت فتح علی خان، ریاض میں گیا باقاعدہ، وہاں اپنا ڈول باجا سارا لے کر ریاض میں قوالی کے لیے، اور پھر ہوئی نہیں ہے وہ، کسی حوالے سے انہوں نے ان کو کینسل کر دیا اور موکول کر دی، ٹال دیا کہ بعد میں کریں گے. سعودی عرب میں قوالی ہوگی، دھمال ہوگی. اسی طرح مغربی گویے، مصری ڈانسر عورتیں، اور اسی طرح دیگر لبنانی اور باقی ممالک کے جتنے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پابندی تھی. سینما نہیں تھا. یہ ماڈرن سعودیہ بنایا جا رہا ہے ابھی وہابیت ختم کر کے. یہ محمد بن سلمان کا اعلان ہے کہ وہابیت کو ختم کرنا ہے، تشدد پسندی ختم کرنی ہے اور سیکولر سٹیٹ بنانی ہے، ساری دنیا کے لیے اعتدال کا مرکز بنانا ہے اس کو، اور اس کے لیے یہ کام کرنا. سب سے ایک عجیب کام اس نے یہ کیا ہے کہ کعبہ کے امام جمعہ کے ہاتھوں جوا خانے کا افتتاح کروایا ہے. جدہ کے اندر بہت بڑا، مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا جوا خانہ، جوا جہاں کھیلا جاتا ہے باقاعدہ، جدہ کے اندر بنا ہے، اور امام کعبہ نے اس کا افتتاح کیا ہے. تصویریں ہیں اس کی، چھپی ہیں، ساری دنیا نے دیکھی ہیں، خبروں میں آیا ہے، چینلز نے دکھایا ہے کہ وقتی کفر کی زد از کعبے کجا ماند مسلمانی. جب کعبہ سے یہ ساری چیزیں اٹھنا شروع ہوں گی پھر مسلمانی کہاں رہے گی. ان کی ایک تاریخ ہے اور ایک موجودہ عہد ہے. ان کا تاریخ ان کی بھری ہوئی ہے بہت سارے کاموں سے، اس طرف زیادہ میں نہیں جاتا ہوں. موجودہ جو عہد ہے، یہ حکمران، یہ ایک خاص طرز کے ساتھ آیا ہے، اور اس کی پشت پر وہی پرانی طاقتیں ہی ہیں. برطانیہ امریکہ ہے، زیادہ امریکہ ہے. امریکہ نے کھلے طور پر اس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ دودھ کی گائے ہے، دودھ دینے والی گائے ہے یہ، اور ہمیں اس دودھ دینے والی گائے سے استفادہ کرنا ہے. اور اس کے یہ الفاظ ہیں کہ دودھ دینے والی گائے یہ کبھی کبھار مثلا دوسروں کو سینگ مارتی ہے، گوبر کر دیتی ہے کسی کے اوپر، اس سے چشم پوشی کرنی ہے. ہم نے اس گائے کے گوبر سے چشم پوشی کرنی ہے، اسے نہیں دیکھنا، دودھ کو صرف دیکھو. یعنی ان کی ثروت کو دیکھو، ان کے جرائم کو نہ دیکھو. یہ مجرم حکومت ہے، اور اس مجرم حکومت کو ہم نے جرائم کو نہیں دیکھنا، اس پہ آنکھیں بند کرنی ہے. امریکہ کے اندر اس وقت بہت کشمکش ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں اور امریکی کیبنٹ میں. سینٹ میں سخت تحریک چلی ہوئی ہے کہ یہ شخص محمد بن سلمان یہ قاتل ہے، صحافی کا، جمال خاشقجی کا قاتل ہے. اس قتل کے جرم میں اسے ولی عہدی سے بھی ہٹایا جائے اور آئندہ حکومت سے بھی اور موجودہ حکومت سے بھی بے دخل کیا جائے. ٹرمپ سخت ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں ہوگا یہ کام.
یہ ولی عہد رہے گا چونکہ اس کے ساتھ معاہدے ہیں، اور سینٹ اور ان میں آپس میں چپکلش ہے. لیکن سینٹ میں ہر روز امریکی سینٹ میں یہ بات چھڑتی ہے اور سینیٹرز فعالیت میں ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. اور یہ کافی قوی امکان ہے کہ یہ ولی عہدی میں ہی ختم ہو جائے. سعودی عرب کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کو ہو سکتا ہے، کودتا ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، آپس میں شاہی خاندان میں جنگ ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، دبا دی گئی ہے، اور بہت کچھ حالت وقوع میں یا قریب الوقوع ہے. ایسے میں جو اس نے جو اقدامات کیے ہیں، دو اس کے اقدام اس وقت پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہیں. دو، ویسے اس کے بہت سارے جرائم ہیں اس خاندان کے بھی اور اس موجودہ باپ بیٹے کے، سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان دونوں کے جرائم ہیں بہت زیادہ. ان جرائم میں جو بڑی چیز جو مغربی دنیا کو حساس جس نے بنایا ہے، وہ ایک صحافی کا قتل ہے ترکی کے اندر جو ان کے حکم پہ ہوا، اور دوسرا یمن کی جنگ ہے. یمن کی جنگ پر بھی امریکی حکومت اس جرم کو نظر انداز کر رہی ہے کیونکہ اس کے بدلے میں پیسہ ہے. انہوں نے، امریکی صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہو بہو امریکی صدر کے جملے اور پاکستانی حکمرانوں کے جملے ایک جیسے ہیں بالکل. اگر آپ ایک سال پہلے کے ٹرمپ کی باتیں اور ابھی آج کی ہمارے حکمرانوں کی باتیں سنیں تو بالکل ترجمہ ہے ان باتوں کا. امریکی صدر جب صدر بنا تو پہلا دورہ اس نے سعودی عرب کا کیا، پہلا بیرونی دورہ، غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کیا. تاریخ امریکہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. وہ پہلا دورہ کسی ایسے ملک میں کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات یا جہاں سے ان کی پالیسی واضح ہوتی ہے. لیکن ٹرمپ اسلام دشمنی کی شدت کے ساتھ اظہار کے بعد پہلا دورہ اس نے اسلامی ملک کا کیا، اور وہ بھی سعودی عرب کا کیا. اور پھر واپس جا کر اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک رات میں امریکہ کے لیے اتنے پیسے حاصل کیے ہیں جتنے سابقہ 10 سالوں میں پچھلی حکومت نہیں حاصل کر سکی. اور یہ درست بات کی اس نے. اوباما 10 سال میں نہیں امریکہ کو اتنا فائدہ پہنچا سکا جتنا ٹرمپ نے سعودی عرب کے اندر ایک شب گزارنے سے حاصل کر لیا. جتنا اسلحہ امریکہ کی کمپنیوں میں تھا وہ سارا اس نے بیچا سعودی عرب کو. تمام پیسہ سعودی عرب کا امریکہ منتقل کرنے کو کہا مختلف مد میں. مثلا محمد بن سلمان نے بہت سارے خلائی منصوبے بنائے ہوئے ہیں. اس نے بلینز ڈالر کے نئے شہر، تفریحی شہر بنانے ہیں جہاں پر صرف عیاشی ہوگی، جہاں پر صرف عریانیت ہوگی، فحاشی ہوگی. ساحل پر ساحلی شہر اس نے بنانے ہیں، تفریحی پارک بنانے ہیں اس نے. اور 2030 تک اس نے سعودی عرب کو ماڈرن بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے. وہ ماڈرن کیا ہوگا کہ جتنا فساد امریکہ یورپ میں ہے وہ سارا اس نے اٹھا کر منتقل کرنا ہے سعودی عرب کے اندر. یہ اس کی کھلی پالیسی ہے جو اس نے واضح طور پر اعلان کیا ہے، اور یہ سارے پیسے امریکہ اس سے لینا چاہتا ہے. امریکہ اس وقت تک ان کو رکھے گا جب تک آخری پائی ان سے وصول کر لے. یہ طے ہے کہ اس حکومت نے ختم ہونا ہے، اور یہ آل سعود کا سلسلہ محمد بن سلمان کے ہاتھوں ہی ختم ہوگا. میں نے مثال دی تھی مروان حمار کی. پہلے بنو امیہ بہت ظالم جابر حکومت تھی، اور مروان حمار گدہ اس کا لقب پڑ گیا تھا، اس نے یہ حکومت ختم کی. اور اس کی حکومت کے خاتمے کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ جب یہ ابو مسلم خراسانی جو تھا، بظاہر شیعہ تھا ابو مسلم خراسانی، لیکن بنو عباس کی طرف سے لڑ رہا تھا. بنو عباس پرچم کربلا کا اٹھایا ہوا تھا، نعرہ امام صادق کا لگاتا تھا، اور جنگ بنو عباس کے لیے لڑتا تھا. بنو عباس کے لیے جنگ لڑتے ہوئے ابو مسلم خراسانی کی اس مروان سے جنگ جب ہوئی آخری، تو مروان حمار گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار سے لڑ رہا تھا، اور اسی دوران اس کو پیشاب آ گیا گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے.
تو اس سے برداشت نہیں ہوا، یہ گھوڑے سے اترا اور کسی جگہ بیٹھ گیا رفع حاجت کے لیے، تو ابو مسلم خراسانی کے ایک سپاہی نے اس کو دیکھ کر اسی حالت میں قتل کر دیا اس کو شلوار پہننے کی بھی مہلت نہیں دی اس نے۔ اور یہیں سے محاورہ بنا ہے، بڑا تاریخی محاورہ جو ابھی بھی ادبی کتابوں کے اندر تکرار ہوتا ہے، ذہبت الدولۃ ببولۃ، دولت حکومت کو کہتے ہیں، بولا پیشاب کو کہتے ہیں، کہ ایک پوری سلطنت پیشاب کی نظر ہو گئی، اسی وجہ سے اس کو حمار کہتے ہیں، مروان حمار۔ آل سعود کا یہ جو ظالمانہ نظام ہے، اس کا بھی اختتام اسی سلمان حمار کے ہاتھوں سے ہوگا، اس کے اقدامات ہو بہو اسی جیسے ہیں، یہ طے ہے۔ اب بدنام ترین انسان ہے یہ اس وقت صحافی کے قتل کی وجہ سے اور یمن جنگ کی وجہ سے بھی درپردہ اس کی مخالفت بہت شدید ہے، چونکہ یمن میں اس نے حد درجہ ظلم کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر امریکی مداخلت کے باوجود یہ بیانیہ جاری کیا ہے کہ یمن پر انسانیت سوز ظلم ہو رہا ہے اور مجرم ہیں، ان کے اوپر جنگی مقدمہ چلانا چاہیے عالمی عدالت کے اندر، جو ہالینڈ کے اندر ہے، اس میں جنگی عدالت ان کا وہاں مقدمہ چلنا چاہیے ان کے اوپر۔ یہ اقوام متحدہ نے اندیا دے دیا ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہمان جس کی تیاریاں پاکستان کر رہا ہے اور 21 توپوں کی سلامی اس کو دے رہے ہیں، 4 سٹار جنرل اس کے لیے جائیں گے، پوری کابینہ ایئرپورٹ پہ لینے جائے گی، وزیر اعظم اس کی گاڑی ڈرائیو کر کے خود لے کر آئیں گے، پاکستانی جرنیل اس کی حفاظت کے لیے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، اور ابھی اس کے دورے کے لیے وہ پہلے آ گئے ہیں۔ رحیل شریف صاحب آ کر یہاں انہوں نے اس کا حفاظتی سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہے، 300 گاڑیاں حفاظت کے اوپر معمور ہوں گی، اسلام آباد کے سارے ہوٹل بک کرا لیے انہوں نے، مہمان آ رہا ہے ان کا، اور تاریخی استقبال یہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اور یہاں پر مجھے انتخابات یاد آ رہا ہے، گزشتہ جو 2018 میں ہوا یا 17 میں ہوا، 18 میں، 2018 کے انتخابات کے نتیجے کے بعد کچھ سیاسی تبصرے بعض لوگوں کے عام ہوئے سوشل میڈیا پر بھی اور ریگولر میڈیا پر بھی، کہ انہوں نے الیکشن میں اپنی پالیسی سعودی لابی کی شکست قرار دیا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور یہ سعودی لابی ہیں، اور ایسا ہی تھا، ظاہر ہے ان کے بڑے دوستانہ تعلقات تھے اس خاندان کے سعودی اور آل سعود کے ساتھ، بڑی مدد کی انہوں نے ایک دوسرے کی، لیکن آخری وقت میں ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، خراب ہوئے، جس وجہ سے یہ حکومت بھی ختم ہوئی۔ ایک تبصرہ تجزیہ نگاروں کا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہٹائی گئی ہے، معزول کی گئی نواز شریف کی، اور بہت ذلت اور حقارت کے ساتھ اسے ہٹا کر ابھی بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے یمن جنگ میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس نے حامی نہیں بھری۔ پارلیمنٹ، اس وقت کی پارلیمنٹ نے یہ طے کر دیا تھا کہ ہم یمن جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے۔ ان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ہاں کریں اور ہمیں فوج بھیجیں تاکہ ہم یمن میں شامل ہوں جنگ میں۔ اس حکومت نے، اور اس کی یہ سزا دی گئی ہے۔ یہ بعض تجزیہ نگاروں کے رائے کے مطابق ایسے ہوا ہے، نواز شریف کے ان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور بعض لوگوں نے اس وقت یہ سیاسی نعرہ بنایا تھا، قوم کو دیا تھا کہ سعودی لابی کو شکست ہوئی ہے، سنگین شکست ہوئی ہے، اور اس میں بعض بزرگوں کے اقوال نقل کیے گئے تھے۔ خوب سعودی لابی شکست کھا کے اور سعودی مخالف حکومت پاکستان میں وجود میں آئی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، ابھی لا رہے ہیں اس قاتل کو۔ یہ قاتل اب خاشقجی کی قتل کی وجہ سے بدنام ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس شخص کے پنجے خون ان سے ٹپک رہا ہے، اس کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے، اس کے پنجوں سے خون ٹپک رہا ہے، تشیع کا، مظلوم شہید نمر کا، اس نفس زکیہ کا، اور قطیف کے مومنین کا، جن کا شہر صفحہ ہستی سے اس نے مٹا دیا ہے۔
جن کی خبر میڈیا میں نہیں آئی۔ جمال خاشقجی کی بات کو دنیا نے اہمیت دی، پاکستانی صحافیوں کے علاوہ ساری دنیا نے جمال خاشقجی کے قتل کے لیے آواز اٹھائی، پاکستانی صحافیوں نے نہیں اٹھائی۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ اس خون کے اندر آلودہ ہے یہ شخص۔ آپ توجہ کریں، میزبان اور مہمان، میزبان موجودہ حکمران ہیں جن کے نعرے دیکھیں کیا نعرے ہیں اور جن کے کام کس قسم کے کام ہیں۔ نعرے ان کے دوسروں کے خلاف کرپشن کے اور فلاں کے بعد، اور خود کس کو بلا رہے ہیں، کس انسان کو جس سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے، جس کے اوپر لعنت کرتی ہے ساری دنیا، جس سے اعلان بیزاری کرتے ہیں ساری دنیا، پسند نہیں کرتے کہ یہ شخص ہماری سرزمین پہ آئے، اس شخص کو اس طرح سے سر پہ بٹھا کے اور چپڑاسی بن کے، چوکیدار بن کے، خود اپنی ہر چیز جو پاکستان کی عزت و وقار چیز سمجھی جاتی تھی وہ اس کے جوتوں میں ڈال دیا، کیونکہ 20 ارب ڈالر لے کر آ رہا ہے، آ نہیں رہا، وعدے ہیں، وعدے لے کر آ رہا ہے کہ 20 ارب ڈالر کی سرمایہ گزاری کرے گا، پاکستان کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، اب ڈیم بن جائیں گے، اب فلاں بنیں گے۔ خوب معلوم ہے کہ ایک بدنام ترین انسان ناکام ترین حکومت کا مہمان بن رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے ہیں۔ ناکام حکومت کی ضرورت ہے یہ بدنام انسان، اور اس بدنام انسان کو ضرورت ہے ایک ناکام نظام تاکہ اس کے سہارے سے اپنی بدنامی کے دھبے کو دھو سکے۔ یہ استقبال ہوگا، اور ظاہر سعودی ثروت ٹرمپ کو اگر اپنا مجذوب بنا سکتی ہے تو پاکستانی تو پہلے سے ہی سعودیہ کے آل سعود کے مجذوب ہیں، پہلے ہی اس کے لیے یہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور ابھی تک کیا بھی ہے انہوں نے ان کے لیے۔ یہ شخص جو یہ عزائم رکھتا ہے، اس نے فوج بنائی 39 ممالک کی یا 41 ممالک کی فوج میں، نام نہاد فوج ہے، اس میں 41 بندے بھی شامل نہیں ہیں، صرف ایک کاغذی ڈھانچہ بنایا ہے۔ اصل میں اس نے اپنی حفاظت کے لیے پاکستانی دستہ منگوایا ہے، پاکستانی جرنیل اس کو تنخواہ دی ہے بھاری ریالوں میں، اور وہ جا کر اس کا ملازم بن گیا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، بس یہ اس فوج کا کام ہے۔ لیکن شعار اس کا کیا تھا، اس کے پیچھے عزائم اور ارادے کیا ہیں، سیاست کیا ہے، وہ بھی اس نے کھل کے بیان کیا ہے۔ عرض کیا کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، سیاستدان ہوتا تو کبھی بھی اپنے عزائم کو کھول کے دنیا کے سامنے نہ بیان کرتا، عزائم اپنے چھپا کے رکھتا، سامنے اور بات کرتا، پیچھے اور بات کرتا، لیکن اس نے کر دیا سب کچھ۔ اس نے کھل کے تشیع کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اعلان جنگ کیا ہے اس نے، نہ کہ تشیع کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، دشمنی بہت سارے رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس دشمنی کو بڑکا کر برملا کر کے اور تشیع کے خلاف اعلان جنگ کرے اور پھر وہ جنگ آغاز بھی کر دے، یہ اس نے کیا ہے اور کر رہا ہے۔ اسی کے لیے یہ فوج بنا رہا ہے، اسی کے لیے اس کی نگاہیں پاکستان کے اوپر کیوں آئی ہیں؟ اس لیے کہ اسے موجودہ حکومت کی پریشانی کا علم ہے۔ موجودہ حکومت جب سے بنی ہے، سخت اقتدار کے چکر میں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ مملکت کے امور کیا ہوتے ہیں، مملکت کتنی مشکلات میں ہے، اور مملکت چلانا کتنے جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ انہیں اقتدار کی ہوس میں سمجھ نہیں آئی، لہٰذا ان کی ساری توجہ اقتدار میں تھی۔ اب 5 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ اب پتہ چلا ہے کہ خرابی بہت ہے، مسائل بہت ہیں، کام بہت مشکل ہے، دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ان 5 مہینوں میں صرف گالی گلوچ قوم کو سکھایا اور کہا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے سیاست میں نہ آئیں، سیاسی تقریریں نہ سنیں، پارلیمنٹ کی کارروائی نہ دیکھیں۔ یہ یہاں تک پہنچایا انہوں نے سیاست کو۔ اب جب کہ ہر در پر گئے، دوست ممالک کے پاس گئے، غیر دوست ممالک کے پاس گئے، عالمی اداروں کے پاس گئے، IMF کے پاس گئے، سب نے معلوم تھا کہ یہ کیسی حکومت ہے اور کیسے لوگ ہیں اور ان کی حالت کیا ہے معیشتی طور پر۔ اگر کوئی ایسی طاقت، پوٹینشل
مشکل میں پڑ جائے. عزیزان, کبھی کبھی ہوتا ہے بڑا لینڈ لارڈ آدمی نا کسی چکر میں آ جاتا ہے, کیس میں آ جاتا ہے. مربوں کا مالک انسان کسی جگہ جنجال میں پھنس جاتا ہے, وکیلوں کے پاس اس کا کیس چلا جاتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس اس کا کیس چلا جاتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے مربے ہیں, اور ابھی یہ مجبوری بھی چھوٹی سی ہے اس کی, یہ مجبوری بغیر معاوضے کے بھی حل کی جا سکتی ہے, معمولی سا مسئلہ ہے, لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ایک لینڈ لارڈ پھنسا ہے مربوں کا مالک, تو اسی سے ہم نے سارے مربے اس سے لینے ہیں. اور ایسے ہوا ہے پاکستان میں, ایک چھوٹا سا کیس بکری کا, مرغی کا, کسی مربے کے مالک کا ہوا, اور اسی کیس پر سارے مربے اس کے وکیل نے لے لیے, جج نے لے لیے, پولیس نے لے لیے, اور وہ گدھا ہو کے نوکری کرنے لگا, کسی جگہ پر ریڑھی چلانے لگا. یہ ہوا ہے, بارہا ہوا ہے یہ کام. پاکستان کا پوٹینشل ساری دنیا کو معلوم ہے کہ کیا ہے. ایک مملکت ہے جس کے پاس 22-23 کروڑ کی جمعیت ہے مسلمان ممالک کے اندر. ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے, ایک ملک ہے جس کے پاس دنیا کی بہت مضبوط فوج ہے, ایک ملک ہے جس کے پاس جوان نفری ہے, ایک ملک ہے جس کے پاس ایک طبقہ ہے بڑا. اتنا بڑا پوٹینشل والا ملک اس وقت پھنسا ہوا ہے. کیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے لیے, اور حکومت اناڑی ہے, اسے پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے. اب یہ اس کی مجبوری ہے. تو یہ جتنا پوٹینشل ہے اس وقت پاکستان کا, یہ سارا چائنا کی اس پر نگاہیں تھی, اور چائنا نے فوراً اقدام کر کے یہ پوٹینشل اپنے نام کروایا, اور بہت اچھا ہوا پاکستان کے حق میں. چائنا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ چائنا کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا, پاکستان کے لیے تھوڑا فائدہ مند تھا, لیکن اس کے باوجود بہترین تھا چائنا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا. لیکن اب وہ معاہدہ ختم سمجھیں آپ, محمد بن سلمان کے آنے سے چائنا کے ساتھ عملاً پاکستان کی دوستی اور پاکستانی معاہدہ اور چائنا انویسٹمنٹ اب ختم ہے. یہ چونکہ یہ شخص چائنا کا بدیل بن کر آ رہا ہے, چائنا کا آلٹرنیٹ بن کر آ رہا ہے. چائنا کو حتماً پاکستان سے کاٹنا اور پاکستان سے چائنا کو کاٹنا امریکی پالیسی ہے. چائنا کے ساتھ امریکہ نے جنگ کرنی ہے, اور چائنا کے جو اصلی دوست ہیں اور اصلی جو ارکان ہیں وہ حتماً دور کرنے ہیں اس نے. اور ظاہر پاکستان جس مشکلات میں ہے اس مشکلات کا فائدہ اٹھا کر یہ پاکستان کو استفادہ کریں گے. عزیزان من, ہمارے جس طرح حکمران بغلیں بجا رہے ہیں کہ 20 ارب ڈالر آ رہے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان کے ہر مشکل اب حل ہونے والی ہے محمد بن سلمان کے آنے سے, کہ بہت سادہ اندیشی ہے, میں کہوں گا بے وقوفی ہے یہ بات کرنا. وہ شخص جس نے ہر سرزمین پر قدم رکھ کے اس کو جلایا ہے, یمن کی مشکلات اس نے حل کر دی ہیں, اب تمہاری حل کرے گا. سوریہ کی مشکلات اس نے حل کی ہیں, اب تمہاری مشکلات حل کرے گا. عراق کی مشکلات اس نے حل کی ہیں, اب تمہاری مشکلات حل کرے گا. یہ کیا انسانیت ہے, کیا ضمیر کہاں ہے کہ یہ شخص آئے گا مشکلات حل کرنے کے لیے, جس نے اپنے خطے کو اور اپنے نظام کو اور اپنے خاندان کو مشکلات میں ڈال دیا ہے, وہ تمہاری مشکلات حل کرنے آ رہا ہے. در حقیقت تمہاری حکمت عملی کو درہم برہم کرنے آ رہا ہے, چائنا سے تمہارے تعلقات ختم کرنے آ رہا ہے, چائنا کے ساتھ بد اعتمادی بڑھانے آ رہا ہے. پاکستانی معیشت پہ بہت اس کے اثرات پڑیں گے. اور یہ جو 20 ارب ڈالر لے کے آ رہا ہے, کس لیے لے کے آ رہا ہے؟ اس کے بدلے میں آپ اس کو چنے بیچیں گے, کالا چولا بیچو گے اس کو, کیا لے گا 20 ارب ڈالر کے بدلے میں؟ کیا مانگتا ہے آپ سے یہ 20 ارب ڈالر کے بدلے میں آپ سے وہ تمام پوٹینشل آپ کا مانگتا ہے, وہ سارے مربع اور لینڈ مانگتا ہے, وہ ساری طاقت مانگتا ہے آپ سے. آپ سے ایٹم بم مانگنے آیا ہے ایران پر چلانے کے لیے, یہ آپ سے فوج لینے کے لیے آیا کرائے کے اوپر یمن میں لڑانے کے لیے. یہ آپ سے اس نے اعلان کیا ہے امام مہدی کے خلاف جنگ کا. اسے جب پوچھا گیا کہ آپ ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہا نہیں ہے. اس نے اعلان کیا کہ میں جنگ ایران میں لے کر جاؤں گا, ایران کے خلاف جنگ کروں گا اور لے کر جاؤں گا, اس کو ایران کے اندر لے کر جاؤں گا. اور ظاہر ہے یہ جو زائدان میں حادثہ ہوا اور ادھر اس کا دورہ ہوا ہے, ایرانی جوڑیں گے اس کو آپس میں. اب آپ بیان دیتے پھریں, اب روزانہ سرخیوں میں لگتا ہے,
کل بڑی سرخی تمام اخباروں میں تھی کہ یمن کی جنگ میں پاکستانی افواج کو جھونکنے کی سازش نہیں ہو رہی ہے. خوب سرخی لگانے سے تو دنیا مطمئن نہیں ہوتی. عملاً جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ تو دنیا کو یہی نظر آ رہا ہے. وہ کیا لینے آیا ہے یہاں پر؟ وہ شخص جو مشکلات میں ڈوبا ہوا ہے اندر باہر سے، پیسے لے کر کیوں آیا پاکستان میں؟ اور پیسوں کی چمک، پیسوں کی جنکار، پیسوں کی اتنی جاذبیت تمہیں نظر آئی ہے کہ اندھے ہو گئے ہیں پیسے دیکھ کر. تم اس کے پاس یہ پیسہ کون سا ہے؟ یہ ایک ایک ریال مظلوموں کے خون میں ڈوبا ہوا ہے، تر ہے. یہ سرخ پیسہ ہے. یہ رنگین پیسہ ہے. یہ پیسہ تباہ کرنے والا پیسہ ہے. اس نے تباہی مچانی ہے. پہلے بھی اس پیسے نے بہت تباہی مچائی، اور اب جو پیسہ آ رہا ہے یہ بہت زیادہ تباہی کی طرف لے کر پاکستان کو جائے گا. ظاہر ہے حکمران ناکام ہیں. ناکام اپنی مجبوری دیکھتا ہے، ناکام کو ہر چیز بھول جاتی ہے. جس طرح پھنسا ہوا خاندان، یہ جتنے جسم فروش عورتیں ہیں ان کے چھپتی ہیں خبریں، انٹرویو کہ کیوں یہ دھندا شروع کیا. کہتی ہیں مجبوری تھی. گھر میں ماں باپ بیمار تھے، بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، ان کا کوئی پرورش کرنے والا نہیں تھا، گھر میں پیسے نہیں تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، ضرورتیں نہیں پوری ہوتی تھیں، قرض دار بہت تھے. ان سب کے دباؤ تھا جس وجہ سے، اور کوئی چارہ نہیں تھا تو یہ کرنا پڑا مجھے. اس کو جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ اگر پاکستان کی معیشت کمزور ہے تو آپ درست پالیسی اختیار کرو. یہ ملت اپنی معیشت خود سنبھال سکتی ہے اگر اس ملت کو موقع دو. پاکستانی جوان، پاکستانی عوام اتنے تو بے ضمیر نہیں ہیں. کوشش کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ہنرمند ہیں. پاکستانی پوری دنیا کو اس وقت سروسز دے رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں جو گھومیں جا کر آپ کو بہترین مینیجر، بہترین پلانر، بہترین ڈاکٹر، بہترین ہر طبقے کے بہترین لوگ آپ کو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانی نظر آئیں گے. اور وہ جو پاکستان میں ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ان پر اعتماد کرے، کوئی انہیں موقع دے، کوئی انہیں میدان دے. اپنی قوم کو میدان دو، ان کے اوپر بھروسہ کرو. یہ سب اپنا ملک بنا بھی سکتے ہیں، یہ اپنا ملک چلا بھی سکتے ہیں. عزت اور وقار پاکستان کی ضرورت ہے. ڈالر نہیں ہے، دولار نہیں چاہیے، وقار چاہیے. وقار، عزت اور وقار چاہیے. جب کشمیر بہت سستے داموں بیچ دیا تھا، ایک راجے کو کشمیریوں نے کشمیر بیچ دیا تھا بہت سستے، میرے خیال کوئی 10-12 ہزار روپے میں بیچ دیا تھا پورا کشمیر. اس وقت علامہ اقبال نے وہ معروف نظم لکھی اپنی کہ اے باد صبا، اقوام متحدہ جمعیت اقوام کو جا کر یہ پیغام میرا دینا. کیا پیغام دینا؟ کہ شہر و خیابان و کشت و دہقان یہ سب بیچ دیا انہوں نے. کشت بھی بیچ دی، کھیت بھی بیچ دیا، سرزمین بھی بیچ دی، دہقان بھی بیچ دیا، شہر بھی بیچ دیا، خیابان بھی بیچ دیا. قومی فروختن وچے ارزن فروختن. دہقان و شہر و کشور و خیابان فروختن، قومی فروختن و چے ارزن فروختن. قوم بیچ دی، سرزمین بیچ دی، اور کتنی ارزان بیچ دی، اور کس کے ہاتھ بیچ دی؟ ایک خونی قاتل کے ہاتھ بیچ دی. اس سے آپ کی 2 دن کی مشکلات حل ہو جائیں گی، 2 منصوبے آپ کے چل پڑیں گے. لیکن اس کے بدلے میں وہ کیا لے کے جائے گا؟ اس کے بدلے میں ہمارا کیا چلا جائے گا؟ اس کے بدلے میں پاکستان میں ہوگا کیا؟ یہ جب تمہارے گلے میں اتریں گے یہ ریال اور ڈالر،
پھر جا کر وہ بلے شاہ کے بقول کے اندر جا کے جو پامبڑ مچائیں گے تمہارے پیٹ میں اور تمہارے ضمیر میں، جو پامبڑ مچائیں گے یہ ڈالر، اس کا نہیں سوچا ابھی آپ نے کہ کیا کروائیں گے آپ سے؟ یہ مجبور اور ناکام نظام کو خرید کر کیا کام کروائیں گے؟ پاکستان کو ترقی دیں گے؟ پاکستان کے لیے ان کا دل جل رہا ہے، جو یمن کو تباہ کر رہے ہیں، جو سوریا کو تباہ کر رہے ہیں، جو عراق کو تباہ کر رہے ہیں، جس نے کھل کے اعلان کر رکھا ہے کہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ چونکہ امام مہدی کو مانتے ہیں، اور امام مہدی کا مطلب یہ کہ یہ پوری دنیا پر امامت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ پس اس امامت کے خلاف میں نے جنگ کرنی ہے، فوج بنا رہا ہوں 39 ممالک کی، مجھے سپاہی چاہیے امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ اہل پاکستان توجہ کریں، حکمران توجہ کریں، وہ لشکر جو امام مہدی سے جنگ کے لیے بنایا جا رہا ہے اس میں شامل ہونا ہے تمہیں۔ کون سا مسلمان ہے پاکستان کے اندر جس کا مذہب اس کو اجازت دیتا ہے امام مہدی کے خلاف جنگ میں؟ بھلے ایک ملعون طبقہ پاکستان کے اندر ہے جو امام مہدی کو دشنام بھی دیتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ باقی تو سنی بھی امام مہدی کا معتقد ہے، شیعہ بھی امام مہدی کا معتقد ہے، بریلوی امام مہدی کا معتقد ہے، دیوبندی امام مہدی کا معتقد ہے، اہل حدیث امام مہدی کا معتقد ہے، سب کا متفقہ عقیدہ ہے امام مہدی پر۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے اعلان کر دیا ہے، جنگ شروع کر دیا امام مہدی کے خلاف، وہ آ رہا ہے مہمان بن کر، اور پاکستان اس کے جشن کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ افسوسناک ہے یہ دن، یہ 16 فروری ہمیشہ کے لیے پاکستان کی تاریخ میں ثبت ہو جائے گا۔ اور یہ پہلا دن نہیں ہے جہاں سے یہ نحوست ہوگی، بلکہ اس سے پہلے وہ تاریخی جو سفر تھا 1952 یا 54 کا، ہمارے لیڈروں کا امریکہ، اور جا کر امریکہ کے قدموں میں پاکستان کو ڈالنا، وہ نحوست کا آغاز تھا، وہ احمقانہ فیصلہ تھا۔ وہ جس دن ضیاء الحق نے امریکہ کے ہاتھ بیچا ملک افغانستان کے روس کے خلاف جنگ کے لیے، وہ نحوست کا دن تھا بہت۔ اور جس دن پرویز مشرف نے امریکہ کو پھر سارا پاکستان مفت میں دے دیا، اور اس نے افغانستان کے اندر یہ ظلم و جنایت سب کیے، یہ نحوست کا دن تھا۔ حکمرانوں نے جو تباہی مچائی ہے، یہ دن نہ بھولنے والے۔ انہوں نے ملت کو تباہ کیا ہے۔ وہ دن جس دن بنگلہ دیش کو پاکستان سے کاٹ کے ملک دو لخت کر دیا گیا، یہ نحوست کا دن تھا۔ جس دن فرقہ واریت کی خاطر یہاں ڈالر آئے، یہ نحوست کا دن تھا۔ ہر وہ دن نحوست کا ہوگا، نحس ہوگا، جس دن حکمران ملت کی تقدیر کے اس طرح کے فیصلے کریں گے۔ اب کہاں ہیں وہ سعودی لابی کو الیکشن میں شکست دینے والے اور سعودی مخالف حکومت کو ووٹ دینے والے؟ کہاں ہیں اب وہ؟ اب کدھر گیا ضمیر ان کا؟ اقتدار اسیر و شوق آزادی ہمیں بھی گدگداتا ہے، مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا۔ اقتدار کا نشہ وہ بہت ساروں کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس اقتدار کے نشے میں انسان حدیں نہیں توڑتا، اندھا نہیں ہو جاتا، بے بصیرت نہیں ہو جاتا، قوم و دین و ملت نہیں بیچتا، فروخت نہیں کرتا، ضمیر فروخت نہیں کرتا۔ ابھی کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے، یہ معروف صحافی جس کا میڈیا پہ چل رہا ہے کلپ، جس نے اپنے اوپر لعنت کی ہے کہ میں نے اس حکومت کی حمایت کی تھی اور یہ حمایت کر کے میں نے جرم کیا تھا، اب خود اپنے اوپر لعنت کر رہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر جو میں نے ان کی حمایت کی تھی۔
یہ صحافی ہے معروف پاکستان کے، اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح۔ یہ آخر میں کرنا تھا پاکستان کو، یہاں آ کے اس قاتل کے قدموں میں ڈالنا تھا۔ IMF کی بھی ساری شرائط مان لی ہیں، ملک بھی جنایت کاروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ یہ معمولی نہیں ہے عزیزان، جب جنایت کار آتا ہے کسی ملک کے اندر قدم رکھتا ہے، بے رحم انسان آتا ہے جن کے سفارت خانے قصاب خانے بنے ہوئے ہیں، قتل عام ہوتا ہے، گلے کاٹے جاتے ہیں، جن کے لشکر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، وہ جب کسی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں اور اس والہانہ ٹھاٹ باٹ سے شاہانہ انداز سے آتے ہیں، اور ایک ملت اس طرح حقیر ہوتی ہے ان کے سامنے، تحقیر ہوتی ہے اس کی، اور اس طرح ذلت ایک ملت کو دیکھنا پڑتی ہے، یہ بہت ہی سخت آنے والے تلخ ایام کا پتہ دیتی ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ راستہ ملت پاکستان کا نہیں ہے۔ ملت پاکستان باشرافت باشرف ملت ہے، غیرت مند ملت ہے۔ امام خمینی کے فرمان کے مطابق اسلامی اقدار کی وفادار ملت ہے۔ یہ راستہ جو حکمران ضیاء الحق نے جو طے کیا تھا وہ ملت کا راستہ نہیں تھا، وہ ان حکمرانوں کا تھا، اور مشرف نے جو فیصلے کیے وہ ملت کے فیصلے نہیں تھے۔ اسی لیے آج قدم نہیں رکھ سکتا پاکستان کے اندر، باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے اس نے گھنونے کام پاکستان میں کیے ہیں، فیصلے کیے، وہ واقعاً عجیب ہے۔ ملت کا ایک قصور ہے کہ موقع دے دیتے ہیں ایسے فیصلے کرنے کا۔ یہ فیصلہ بھی ظاہر ہے باشرف ملت اور غیور ملت اور اقدار دینی کی وفادار ملت پیسوں کے لیے ڈالروں کے ذریعے یہ سودا کرنے پر ہرگز راضی نہیں ہے۔ یہ حکمرانوں کے فیصلے ہیں، لیکن خمیازے ان کی ملت کو بھگتنا پڑتے ہیں اور نقصان ان کا مملکت کو ہوتا ہے۔ اگر یہ معاملہ جو ہونے جا رہا ہے اور اس معاملے کے بعد پاکستان خدا نہ خواستہ یمن میں اگر لے جاتے ہیں پاکستانی طاقت توانائی کو، تو بہت افسوسناک پوری ملت کے لیے، یعنی اس وقت ہم قیامت تک کسی مظلوم کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکیں گے اگر پاکستان کے کسی کے ہاتھ رنگین ہو جاتے ہیں یمن کے مظلوموں کے خون میں۔ اگر ہمیں یہ شرمندگی دیکھنی پڑے کہ ہمارے ان 20 ارب ڈالروں کے بدلے میں اگر ایران پہ حملہ ہو جاتا ہے، اگر اس کے بدلے میں تشیع کے خلاف اور امام مہدی کے خلاف جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو ظاہر پاکستانی ملت کبھی بھی کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اگر پاکستانی وسائل اور پاکستانی فورسز اور پاکستانی جتنی بھی پوٹینشل ہے، اس کو ان جنایتوں میں اگر استعمال کیا جاتا ہے 20 ارب ڈالر کے بدلے میں خرید کر، یہ ملت پاکستان کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہوگی اور قیامت میں اللہ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ وہ دن نہ آئے اور یہ غیرت مند ملت، یہ باشرف ملت، یہ اقدار دینی کی باوفا ملت اور یہ رسول اللہ کی عاشق ملت اور یہ اہل بیت کی طرفدار ملت اور یہ قرآن کی پیروکار ملت اتنی ذلت پر جھکنے کے لیے انشاءاللہ تیار نہیں ہوگی اور حکمرانوں کو اس حد تک جانے کے لیے مہلت اجازت نہیں دے گی۔ اور ہماری دعا ہے اللہ سے بھی کہ خداوند تبارک و تعالی مملکت پاکستان اور ملت پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی یہ اندرونی خیانتکار جنایتکار اور بیرونی جنایتکاروں کے شر سے خدا پاکستان کو محفوظ فرمائے، اور یہ جو مکر شیطان ہے اور جو ہو رہا ہے
اور سوچ رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو یہیں پر اس معاہدے منصوبے کو ناکام فرمائے، اور خداوند تعالیٰ تمام مظلوم ملتوں کو خداوند تعالیٰ آزادی عطا فرمائے، بالخصوص ملت مظلوم یمن کہ جن کی مظلومیت کا اقوام متحدہ نے بھی اعتراف کیا، ساری دنیا نے، خداوند تعالیٰ انہیں آل سعود کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور مظلوم تشیع آل سعود کے زیر تسلط قطیف میں اور دیگر شہروں کے اندر جو اس وقت شدید دباؤ کے اندر ہیں، اور ان کی نسل کے خاتمے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اقدام کر رہے ہیں، خداوند تعالیٰ ان مظلوموں کو ان ظالمین سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اور دعا ہے ہماری کہ خداوند تعالیٰ شعور عطا فرمائے، بیداری و آگاہی عطا فرمائے تمام دنیا کے مسلمین کو، اور بالخصوص ملت پاکستان اور جوانان پاکستان کو انشاءاللہ۔